بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ کیا حال ہے؟ سب آرام سے بیٹھے ہیں نا؟ کون کون سن رہا ہے؟ بچے ہیں؟ ہاں، بچوں کو بھی آج لے کے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ آج ہم بات کریں گے پرندوں کی، جانوروں کی، محبت کی، والدین کی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو رشتہ محبت کا ہے یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے، بڑا خوبصورت رشتہ ہے، اور یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت جو ہے وہ ہم سب میں ڈالی ہے، تو لہٰذا اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کو کیسے رکھتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ہاتھی ہوتے ہیں نا، ہاتھی بچوں آپ نے دیکھے ہیں نا، جو افریقہ کے ہاتھی ہوتے ہیں اور جو دوسرے ملکوں کے بھی جو ہاتھی ہوتے ہیں، وہ پتہ ہے ان کا جو ایک فیملی ہوتی ہے ان کی، اور فیملی کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ ان کی نانی یا ان کی دادی، جو سب سے بڑی جو بزرگ خاتون ہوتی ہیں۔ خاتون میں اس لیے کہوں گی کہ فیمیل، تو خاتون کا مطلب فیمیل سمجھا جائے، تو وہ جو ہے وہ سارے اپنے بیٹیوں کی، بھانجیوں کی، بھتیجیوں کی، خالاؤں کی، سب کی وہ جو ہے جو سب سے بڑی عمر میں ہوتی ہیں وہ دیکھ بھال کرتی ہیں، بچوں کی بھی۔ اور ایک وقت میں ایک جو وہ نانی یا دادی ہوتی ہیں وہ 3 سے لے کر 30 ان کے جو ہاتھی، جس میں چھوٹے بڑے سب ہوتے ہیں، لیکن اس میں مرد کوئی نہیں ہوتا، میل ہاتھی کوئی نہیں ہوتا، وہ سب جو فیمیل ہاتھی ہوتی ہیں، بچیاں بھی، عورتیں بھی، وہ سب ان کا غول جو ہے وہ فیمیل جو ہے ایلیفنٹس ہوتی ہیں، اور جو میل ہوتے ہیں نا ہاتھی وہ الگ رہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی لڑکے اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں نا، لیکن ہمارے ہاں انسانوں میں کیا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، ذمہ داری گھر کی جو ملکہ ہوتی ہے وہ تو خاتون ہوتی ہے، وہ دیکھ بھال کرتی ہیں، لیکن جانوروں میں تھوڑا سا مختلف ہے کہ ان کی وہ جو نانی دادی ہیں وہ کرتی ہیں۔ اب اس میں آپ کو میں نے بتایا نا 3 سے 30 افراد تک جو ہوتے ہیں، 30 جو ہاتھی ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ غول میں رہتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دوسرے علاقے کے جو گروپس ہوتے ہیں خواتین کے ہاتھیوں کے، وہ بھی ان میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں، اور ان میں اتنا بھائی چارہ ہوتا ہے کہ ان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، سب مل کے رہتے ہیں، جہاں بھی آنا جانا ہوتا ہے سب آتے ہیں جاتے ہیں۔ اور جو بچے ہاتھی ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کی دم کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں راستہ نہ بھٹک جائیں، ماں کو بھی اطمینان رہتا ہے کہ بچے میرے ساتھ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ان کی شادی بھی ہوتی ہے، ہاتھیوں کی شادی بھی ہوتی ہے، اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ جو میل ہاتھی ہوتا ہے وہ آتا ہے، اور وہ اس گروہ میں آتا ہے جہاں سب ہتھیاں ہوتی ہیں، وہ ایسے ایسے آ کے دیکھتا ہے، جھومتا ہے، اور جو اس کو پسند آتی ہے بس اس سے اس کی شادی ہوتی ہے، اور جو بھی شادی کے جو ان کی طریقہ ہے اس میں کر کے پھر وہ چلا جاتا ہے۔ پھر جب وہ بچہ جو ہوتا ہے تو اس کو پھر وہ جو ماں ہاتھی ہوتی ہے وہی پالتی ہے، پھر جو میل ہاتھی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ تو وہ میل ہاتھی جو ہے وہ سب اپنا ایک غول الگ بنا کے رہتے ہیں، اور جو یہ فیمیل ہاتھیاں ہیں یہ سب ایک جگہ رہتی ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، یہ سب سچے واقعات ہیں، آپ کو میں جھوٹی کہانیاں نہیں سنا رہی۔ تو اس میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک بچہ جو تھا وہ اس میں تالاب میں گر گیا، ہاتھی کا بچہ تالاب میں گر گیا۔ اب وہ جو اس کی جو ماں تھی نا وہ بڑی کوشش کرے، بچہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ میں کس طرح سے نکلوں، اب بیچارہ جیسے ہی اوپر چڑھے وہ پھر پھسل جائے، پانی اور مٹی میں پھسل جاتا تھا، ماں جو تھی اس کو وہ کھینچتی تھی، اس کا پاؤں پھسل جاتا تھا۔ اب جو وہ نانی ماں تھی نا وہ دیکھ رہی تھی، یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی وہ، کہ نہ تو وہ بچہ نکل پا رہا ہے نہ ماں اس کی مدد کر پا رہی ہے، تو وہ آئیں، ایسے آئیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک سائڈ پہ کیا، اور بچے کو جناب ان کو تو طریقہ آتا تھا، تجربہ تھا، جب اتنی عمر ہو جاتی ہے تو ان کو سب تجربے ہو جاتے ہیں نا، تو انہوں نے وہ بچے کو آرام سے نکال لیا۔ تو اس طرح سے جو ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں اپنے، یعنی اس میں ایک نقطہ آپ اس پہ غور کیجئے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس وقت پھر وہ جو میل ہاتھی ہیں وہ سب بھی آ جاتے ہیں، یعنی دکھ درد یہ لوگ مل کے بانٹتے ہیں۔ تو یہ جانوروں میں بھی یہ دیکھیے کہ یہ خصوصیت ہے، اور جاتے ہیں سب تو مل کے ایک ساتھ جاتے ہیں تاکہ دشمن کا جو مقابلہ ہے وہ اکیلا نہ کریں، کیونکہ اکیلا تو کمزور ہوتا ہے،
تو ان میں بھی اتنا اتحاد، اتنی محبت اور اتنی اخوت ہوتی ہے کہ سب مل کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، کوا دیکھا ہے؟ کائیں ہے نا؟ تو وہ کوا جو ہے وہ واحد جانور ہے، بلکہ کچھ اور بھی ہے، لیکن کوے کے بارے میں زیادہ یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے بوڑھے والدین کا بہت خیال کرتا ہے۔ اگر اس کے جو بوڑھے والدین ہیں بیمار ہیں یا مر رہے ہیں یا کچھ ہیں تو وہ ان کا بہت خیال کرتا ہے۔ اور ہر جانور کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے، یہ تو پتہ ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں پہ اور ان کی جو زبانیں ہیں وہ سب، ان کی جو فیلنگز جو بھی ہیں ان سب کے اوپر جو ہے بادشاہت دی تھی، حکومت دی تھی، وہ سب کی زبانیں جانتے تھے اور سمجھتے تھے۔ تو یہ کوا جو ہے اس کی بھی ایک زبان ہے، اور جب یہ کسی مشکل میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنی ایک خاص آوازیں وہ نکالتا ہے اور سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور کوا اتنا ذہین جانور ہے، اتنا ذہین پرندہ ہے کہ یہ جب ایک دفعہ کسی کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی شکل بھولتا نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی کوے کے بچے کو کوئی مار دے، پتھر مار دے یا تنگ کر دے، بچوں کی عادت ہوتی ہے نا چھیڑنے کی، تو یہ بچے غور سے سن لیں کہ آئندہ کبھی کووں کو نہیں مارنا، وہ ٹھونگے مار مار کے برا حال کر دیتے ہیں، اور وہ ایسی آوازیں نکالتا ہے کہ اس کے دور دور جو ہوتے ہیں نا کوے، وہ بھی سب اس کی آواز سن کے آ جاتے ہیں اور سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے دشمن کی ایسی خبرگیری کرتے ہیں کہ آئندہ وہ توبہ کر لیتا ہے۔ پھر یہ لوگ رہتے ہیں، یہ دیکھیں ان میں ایک چیز پہ آپ غور کریے گا جانوروں میں کہ یہ سب اکٹھے رہتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم چیلوں کو دیکھ کر آئے ہیں۔ آپ چیل جانتے ہیں نا، جو ہم گوشت پھینکتے ہیں صدقے کا تو وہ چیلیں کھاتی ہیں، اوپر سے دیکھتی ہیں اور وہ اتنا ان کا نشانہ اور ان کی نظر تیز ہوتی ہے کہ وہ بوٹی کو کیچ کر لیتی ہیں نا۔ تو ابھی ہم نے دیکھا یہاں تھوڑی ہم نیا ناظم آباد ہے کراچی میں ایک علاقہ جو ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ تو یہاں پہ ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیلیں ہیں، لیکن وہ سب ایک جگہ ہیں، ایک جگہ یہ سب پرندے بھی جانور بھی مل جل کے ایک جگہ سب رہتے ہیں۔ اور ہم انسان، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دور دور چلے جائیں، یہ رشتہ دار ان سے تو دور ہی اچھے ہیں، وہ بڑے بھائی بڑا اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، نہ ہم کسی سے کم ہیں۔ تو ہماری جو یہ ایگو ہے نا، یہ جو کمپلیکسز ہیں، یہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ لیکن جانوروں میں کوئی ایگو نہیں ہوتی، ان میں کوئی نفرت بدگمانی نہیں ہوتی، وہ سب ساتھ مل کے رہتے ہیں۔ بندروں کو دیکھ لیں آپ، بلیوں کو دیکھ لیں، کتوں کو دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، یہ اپنے غول میں رہتے ہیں۔ اور جو کوے ہوتے ہیں، بچوں آپ کو میں آج ایک نیا ورڈ سکھاؤں گی کہ بچوں یہ جو کوے ہوتے ہیں، ان کے گروپ جو ان کا جو غول ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں مرڈر، MERDER، مرڈر مت، ہم تو مارنے کو سمجھتے ہیں نا کہ بھئی کسی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا، لیکن ان کے غول کو، ان کے گروپ کو جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مرڈر۔ تو یہ تو کوے اور ہاتھیوں کی بات ہو گئی۔ اب ان میں ایسے جانور بھی ہیں جو جب ان کی شادی ہو جاتی ہے آپس میں تو پھر یہ مرتے دم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، وہ دو شادیاں نہیں کرتے، ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں اپنے ہی ساتھی کے ساتھ جب تک وہ مر نہیں جاتا وہ ساتھ رہتے ہیں، جس میں چھپکلیاں ہیں، پرندے ہیں، جتنے یہ ریپٹائلز ہیں، یہ سب جو ہے یہ اور اتنا پہچانتے ہیں۔ چڑیوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، چک 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 کر رہی ہوتی ہیں درختوں پہ بیٹھ کے دوستیاں، کبوتروں کو دیکھ لیں آپس میں اتنی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، اتنی باتیں کرتے ہیں، تب مزہ آتا ہے دیکھنے میں۔ تو یہ جانوروں سے بھی اگر ہم سیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری آیتیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں صرف تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، تو پتہ چلے گا کہ یہ تو ہم میں وہ خصوصیات ہونی چاہیے وہ جانوروں میں ہے۔ اگر ہم ان سے سیکھ لیں تو ہم اپنی زندگی کو بہت آسان بنا سکتے ہیں۔ فلیمنگو آپ نے سنا ہوگا، اورنج کلر کے ہوتا ہے، راج ہنس ہوتا ہے، وہ اردو میں سے راج ہنس کہتے ہیں، پتلی پتلی دو ٹانگیں ہوتی ہیں، وہ یعنی ایک فیملی ہوتی ہے ڈکس کی نا، جس میں بگلا بھی ہے، راج ہنس بھی ہے، سوان بھی ہے، تو یہ سارے ایک فیملی ہے۔ اور جو فلیمنگو ہے یہ اورنج کلر کا ہوتا ہے، تو یہ پیدائشی اورنج نہیں ہوتے۔ ان کے بارے میں بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ پیدائشی اورنج نہیں ہوتے، لیکن ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ جس علاقے میں رہتے ہیں، جس جگہ رہتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ میں یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، میں دیکھ کر آئی تھی، تو وہ میں نے بہت حیرت سے پوچھا کہ یہ اورنج کیوں ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھے۔ تو وہاں
جو ہے جو کائی کھاتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، ان میں کچھ ایسا مادہ ہوتا ہے جس سے ان کا رنگ جو ہے وہ اورنج ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. اور اس کے علاوہ پتہ کیا ہوتا ہے، ان کے جو انڈے ہوتے ہیں نا، انڈے، اس کی زردی بھی جو ہے پنک کلر کی ہوتی ہے، اور ان کا خون بھی پنک کلر کا ہوتا ہے نا. مزے کی بات. پتہ تھا آپ کو؟ نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم تھا. تو ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. تو ان کے جو ہے اچھا بچے جب ہوتے ہیں تو وہ گرے سے کلر کے ہوتے ہیں، اور جب ماں ان کے وہ اپنا جو منہ میں جو لکوڈ ان کے بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے تو وہ بھی پنک ہوتا ہے. تو اس لیے وہ بچے کے اندر بھی وہ پنک مادہ جاتا ہے، اور وہ جو ہے بچے بھی پنک ہو جاتے ہیں بڑے ہو کے، تو پھر وہ اورنج ہو جاتے ہیں. اگر ان کا ماحول بدل دیا جائے، ہیبیٹاٹ اگر ان کا چینج کر دیا جائے، تو پھر وہ دھیرے دھیرے جو ہے وائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. تو یہ سب، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے ہے نا کیسے مزے کی ہے. اور یہ سب اپنے جو ان کا میٹ ہوتا ہے، ان کا جو جسے ہم کیا کہتے ہیں، شریک حیات کہتے ہیں نا اردو میں، تو وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ بہت وفاداری کرتے ہیں، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، مرتے دم تک ساتھ رہتے ہیں. تو یہ ہم ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ 2-4 شادیاں کرنا ہمیں اجازت ہے، ہمیں رعایت ہے، لیکن ہم پہ فرض نہیں ہے. اکتفا کرو، اطمینان رکھو، ایک ہی بیوی جو ہے وہی بہت اچھی ہوتی ہے. اور اس لیے یہ ہم سب سیکھتے ہیں. جانوروں سے سیکھ لیں، ہم انسانوں سے نہیں سیکھتے تو جانوروں سے سیکھ لیں، ہے نا بھائی. تو آج یہ جو محبت ہم نے آپ کو بتائی ہے، تو یہ محبت جو ہے یہ انسانوں کو سیکھنا چاہیے کہ آپس میں مل جل کے رہیں. آج ہم مسلمان کیوں الگ الگ ہیں؟ اس لیے الگ الگ ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان ہیں، ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بات میں ہم صحیح ہوں گے، دوسرے بھی تو سچ بول سکتے ہیں، دوسرے بھی صحیح ہو سکتے ہیں. تو یہ ذات پات، رشتے، اسٹیٹس، علاقہ، یہ سب بے معنی چیزیں ہیں. ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں. ہم سب کو ایک ساتھ رہنا ہے، ایک ساتھ مل کے رہنا ہے، طاقت بن کے رہنا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رکھنا ہے. اچھا، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جانور جو ہیں، شروع میں جب دنیا بنی تھی، وجود میں آئی تھی یہ کائنات، تو بہت سارے ایسے جانور تھے جو اب نظر نہیں آتے. ڈائناسور ہے نا، واحد ایک کاکروچ، ایک ایسا کیڑا ہے جو اس زمانے سے ابھی تک چل رہا ہے، اور یہ سب سے قدیم ترین کیڑا ہے. لیکن بہت سارے جانور جو ہیں وہ ان میں، کیونکہ ان کو بھی انسانوں نے ان کی بستیاں ادھر سے ادھر کر دیں، کہیں بیچارے وہ آبادیاں اتنی انہوں نے انسانوں نے اپنی کر لیں، عمارتیں اتنی بن گئیں، اور اتنا زیادہ کنسٹرکشن کی وجہ سے جانور جو ہے ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر امیگریٹ کر گئے، چلے گئے، تو آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. تو بہت سارے جانور جو ہیں ان کی اسپیشیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں. اور اسی لیے اب وائلڈ لائف جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ جیسے پانڈا، آپ نے دیکھا ہے نا، ایک فوڈ پانڈا نہیں، پانڈا جانور جو چین نے اس کو سنبھالا ہے اور اس کی جو ہے نسل جو ہے وہ بڑھائی ہے. تو اس طرح ہمیں اپنے جانوروں کا بھی خیال کرنا ہے، ان سے بھی محبت کرنی ہے، اور آپس میں بھی محبت کرنی ہے. تو آج ہمارا جو تھا، آج کا کیا تھا، آج کی جو ویڈیو تھی وہ آپ سب سے بہت محبت ہے ہمیں، اور آپ سے بھی ہم محبت چاہتے ہیں. آپ کے کمنٹس چاہتے ہیں. آپ کے کمنٹس ہمیں بہت زیادہ تسلی دیتے ہیں، ہمیں انرجی ملتی ہے. جب ہم محبت کرتے ہیں نا تو ہمیں ایک دوسرے سے انرجی ملتی ہے. تو یہ انرجی کو قائم رکھیے، ایک دوسرے کو دیتے رہیے، طاقت پکڑیے، ایمان سلامتی کے ساتھ خوش رہیے. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی.